بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لقا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی الہی محنت و انسرام قبول فرما بانیان مجلس دے رزق اچ کاروبار اچ برکت عطا فرما چہار دا معصومین علیہ السلام دا صدقہ اس عظیم ذکر دا ثواب بانیان دے جملہ مرحومین تک پہنچا حاضرین و سامعین دے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما باب الحوائی دا صدقہ جتنے بھی اولاد نے وارث عذاب اولاد عطا فرما وطن عزیز دی محافظت فرما دشمنان سیدانو نیست و نابود فرما سنی شیعانو اتفاق عطا فرما وارث کائنات ولی الامر بقیت اللہ لازم امام قائم دا جلدی ظہور فرما قبولیت دی خاطر صلوات مل کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات بزرگان سادات عظام بہت قابل احترام برسول شیعہ صاحبان ہر ڈاکٹر حکیم اپنے مریض دی نبض رپورٹس چیک کر کے اس دے مزاج دے مطابق اس دی صحت واسطے ایک نسخہ لکھ رہا ہے اس نسخے دے دو حصے نے کچھ دوائی کچھ پرہیز انسان دے جسم میں جڑی چیز دی کمی ہے میڈیسن نال پوری کرے گا جس چیز دی زیادتی ہے پرہیز نال کم کرے تاکہ میرا مریض ٹھیک رہے 70 ماما تو زیادہ پیار کرنا اللہ پہلے دن اپنے انسان دی بقا واسطے اپنے انسان دی تندرستی واسطے ایک نسخہ لکھیا جس نسخے دا نام ہے دین اسلام اس نسخے دے بھی دو حصے نے کوئی چیزاں انسان تے حلال کیتیاں دین اسلام میں کوئی چیزاں انسان تے حرام کرا میرے اللہ نے انسان دی انسانیت نو مد نظر آ کے جیڑی چیز فائدہ مند آئی وہ حلال لکھ دیتی جیڑی چیز انسان واسطے نقصان دے آئی وہ حرام لکھ اللہ زندگی صحت نال دراز فرماوے کہ بلاغا جی تشریف فرما میں انہیں دی موجودی ایک دفعہ پھر توجہ طلبی کرا بالخصوص میرے لئے سنت بھائی اگر تشریف فرمانے دین اسلام اچ حلال حلال کیوں ہے حرام حرام کیوں میرے اللہ نے انسان دی بقا انسان دی انسانیت نو مد نظر کی چیزاں حلال کیتیاں نے اور چیزاں حرام کی ہر وہ چیز دین اچ اللہ نے انسان واسطے حلال لکھی ہے جڑی انسان واسطے فائدہ مند ہے ہر وہ چیز اللہ نے دین اسلام وچ حرام لکھی ہے جس دا انسان نو نقصان مثال بکرا خنزیر دو جانور دوویں اللہ دی مخلوق دوہاں دا قد ایک جتنا ہے دوہاں دی رنگت ایک جتنی ہے دوہاں دا ویٹ ایک جتنا ہے میرے سنی شیعہ بھائی پڑھے لکھے صاحبان بیٹھے نہیں ایک جانور حلال کیوں ہے ایک جانور حرام کیوں بکرا حلال ہے کیوں حلال ہے خنزیر حرام ہے بھئی کیوں حرام ہے اس دا فالٹ کی ہے کی دی فضیلت کی ہے
میرا اللہ دووے تیری مخلوق نے، فرمایا میری مخلوق۔ مالک دوہاں دا گوشت ویٹ قد ایک جتنا ہے، ایک حلال کیوں کیتے ہی ایک حرام کیوں کیتی؟ فرمایا میرا بندہ تم حلوہ کیوں چھوڑے ہیں؟ جی شوگر کی ہے مالک، کوئی بیماری ہے میں نہیں جانتا، کس دسے؟ جی میرے ڈاکٹر کون ہے؟ جی میرے نالوں زیادہ عقل مند۔ مالک میں کچھ دنوں تو ویکنس فیل ہو رہی ہے، میں پیاس بڑی لگ رہی ہے، میں اپنے ڈاکٹروں نے چیک کرایا، اس میرا بلڈ لیا کوئی لیبارٹری دے کے، اس سکے تین شوگر ہو گیا۔ پھر مالک اس میرے سامنے دو آپشن رکھے نے، زندہ رہنا ہی یا مرنا ہی۔ میں کہا جی میں زندہ رہنا۔ اس سکے پھر میٹھی چیزیں چھوڑ دو۔ پھر تو کی چھوڑیا؟ مالک حلوہ میری کمزوری آئی، ویکھ سکنا کھا بس ڈاکٹر روک دیتا ہے، چائے پینا بغیر چینی تو پھکیاں چیزاں تے آ گیا، سواد مک گیا زندگی دا۔ فرمایا میرا بندہ ہے جڑا حلوہ چھوڑے یہ میں اپنے دین وچ حلال لکھیا ہے یا حرام؟ بہت شکریہ۔ نہیں مالک تسی تے حلال لکھیا، تو فرمایا میری حلال نعمت کیوں چھوڑ دیتی ہے؟ جی وہ ڈاکٹر دسیا نے میرے واسطے نقصان دے۔ فرمایا میں غفور الرحیم ہاں، میں 70 ماما تو تیرنا زیادہ پیار کرنا، ایتھے آ کے میں قہار و جبار بننا، میں دکھ لگتا ہے تیرے تے جاہلا، ڈاکٹر دے آکھے لا کے حلال حلوہ چھوڑنا ہے، میرے آکھے لا کے حرام شراب کیوں نہیں چھوڑنا؟ آیا بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کیا تیرے ذہن وچ میری امپورٹنس ڈاکٹر جتنی بھی نہیں؟ کیا تم انہیں اپنی ڈاکٹر جتنا بھی سیانا نہیں سمجھا؟ ڈاکٹر دے آکھے لا کے حلال چھڑی آمنا ہے، میرے آکھے لا کے حرام نہیں چھوڑنا۔ تو جانور ویکھنا ہے، تو قد ویکھنا ہے، تو رنگت ویکھنا ہے، تین انہاں دے اثرات دا نہیں پتا۔ جس طرح ڈاکٹر لیبارٹی کرتا ہے تو پتہ لگتا ہے اس واسطے شوگر نقصان دے۔ میں لیبارٹیاں دا محتاج نہیں، میں تیرا میکر ہاں، میں تیرا خالق ہاں، میں اپنے ہتھاں نال تین بنایا ہے، میں نے پتہ ہے کیڑی چیز تیرے واسطے فائدہ مند ہے کیڑی نقصان دے۔ جانور دووے میرے نے دوہاں دا گوشت ایک جیسا ہے، لیکن تیری انسانیت تے اثرات جدا جدا۔ بکرے دا گوشت تیرے واسطے مفید ہے، اچھا ہے، انرجیٹک ہے، میں کہ کھا لے۔ خنزیر دا گوشت تیرے واسطے نقصان دے، میں اس واسطے حرام لکھ دیتا۔ مالک کی خنزیر دے گوشت نو فرمایا بکرے دا گوشت کھائیں گا جسم میں توانائی آئے گی، خنزیر دا گوشت کھائیں گا جسم میں بے حیائی آئے گی۔ آئے آئے جاؤ دوسری لاجو کو ویت میں حاضر ہوں۔ ایک کوئی وجہ ہے جس دی وجہ تو خنزیر حرام ہے، بے حیائی تو بار دے۔ ہون پتہ لگی رسول کیوں فرمائے جس میں حیا نہیں اس کا دین نہیں۔ دین حیا ہے، جیڑی چیز بے حیائی تو بارے وہ حرام ہے۔ چلو میں اس کو آسان کر دو شیشے دے گلاس نے، دو شربت پہ ہے، کوانٹٹی ایک جیسی ہے، رنگت ایک جیسی ہے، ایک ہی روح افزا ہے، ایک ہی شراب ہے۔ ایک شربت حلال کیوں، ایک حرام کیوں؟ رنگت دی وجہ تو بھئی صاحبان شعور نال خطاب ہے، کوانٹٹی دی وجہ تو اثرات دی وجہ تو۔ روح افزا دا شربت تیرے واسطے فائدہ مند ہے، پی لے، شراب والا شربت تیرے واسطے نقصان دے۔ مالک کی نقصان ہے؟ فرمایا روح افزا پئیں گا تیرے ذہن سکون آئے گا، شراب پئیں گا تینوں سینس لیس کرے گا، تیرے شعور تے پردہ پا دے گا، تین انیا کر دے گا، تین پتہ نہیں لگا سامنے ماں ہے، بہن ہے یا دھی ہے۔ میں آقا جی دی موجودی اس کی بلادی جملہ کھاں، شراب کیوں حرام ہے؟ مقدس رشتیاں دی پہچان مقاند ہے، ہون پتہ لگئی اسی یزید تے لعنت کیوں کیتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سارے بولو حیدری۔ جیڑا فنکشن شراب دا ہے وہی فنکشن یزید ہے۔ چیز حلال حرام اپنے فنکشن دی وجہ تو، انسان ہوتے اثر اچھا ہے چیز حلال ہے، انسان ہوتے اثر برا ہے چیز حرام ہے۔ کیوں میں اتنی محنت کر رہا؟ میں جناب نو دلائل نہ لکھ بنیاد دیتی ہے دین اسلام حلال حلال کیوں ہے، حرام حرام کیوں۔
اثرات دی وجہ تو چیزیں حلال نے، اثرات دی وجہ تو چیزیں حرام نے۔ انسانیت اثر اچھا ہے، چیز حلال ہے، انسانیت اثر برا ہے، چیز حرام ہے۔ 1400 سال میری قوم تے سب تو زیادہ اعتراض ماتم دا۔ ماتم نہیں ٹھیک جی، ماتم نہیں کرنا چاہیے جی، ماتم حرام ہے۔ کس آکھیا؟ مولوی صاحب آکھیا۔ کیوں ماتم حرام ہے؟ جی زندہ نہیں ماتم کرنا چاہیے، یہ زندہ روندے پٹ دے۔ میں جناب دے شعور تک سوال کرنا چاہنا، کتنے شیعہ و کتنے سنی نہیں میری غرض، سب تو بڑا میں نے اعتماد ہے کہ میرے مصطفیٰ دی امت بیٹھی، جج بن کے میں فیصلہ کر دے اگر زندہ نو رونا پٹنا حرام ہے تو یہ جڑا یعقوب نبی علیہ السلام 40 سال روئے نے، یہ زندہ یوسف نو روئے نے یا مردہ یوسف؟ آئے اور جی وہ کربلا دے شہید زندہ، تُسی تے چھریاں مار کے خون کٹ دے بلڈ ضائع کر دے، یہ کتھے لکھے ہے؟ جے زندہ دی یاد اچ خون بہانا بدعت ہے، فتوے لے کے ساڑھے تے چڑھنا لیا، یہ جڑا خواجہ ویس کرنی وٹا مار کے 32 دن تروڑے آن، یہ زندہ نبی دی یاد ہے یا آیا یا مردہ نبی دی یاد ہے؟ حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ تیرے حرام حلال آکھن نال چیز حلال حرام نہیں، مصطفیٰ دے قانون دا نہ دی۔ میں لاجک پیش کیتی جناب دے ذہن وچ، حلال حلال اس واسطے انسانیت واسطے مفید ہے، حرام حرام اس واسطے انسانیت واسطے نقصان دے۔ ماتم حرام ہے، اے ہے ماتم، یا حسین ایتھوں ہاتھ چاہے ایتھے مارے، کیڑی شے وچ حرام ہے؟ چلو میں جملہ بدلا، ایک لطیف جا اشارہ کرنا، پھر میں جناب دے چہرے ویکھاں کون کتھے پہنچے۔ ہاتھ میرا ہے، سینہ میرا ہے، سٹ ایتھے درد اوتھے کیوں ہے؟ آئے میں صدقے بولو حیدری زندہ مردہ مردہ اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجا۔ شیعہ دی عبادت ماتم ہے، سنیہ دی عبادت تراویح۔ میرا خیال ہے گزارا ہو سکتا ہے اگر شدت پسندانہ رویے معاشرے چو گھٹائے جان، برداشت پیدا کی۔ اس کا طریقہ ہے کہ ماتم والا تراویح والے دی ٹینشن نہ لے، تراویح والا اپنے آپ کو بلیو کراؤ، سمجھاؤ میں تراویح پڑھنا، میرے کو تراویح دا سوال ہے، ماتم دا نہیں۔ ماتم والا اپنے آپ کو یقین دوائے کہ میرے کو ماتم دا پوچھا جانا ہے، تراویح دا نہیں پوچھا۔ تراویح والے دی قبر وکھری ہے، ماتم والے دی وکھری۔ جلے اسی کسی دی ذمہ داری اپنے گل پانے ہیں تو پھر ٹینشن۔ ویسے 1400 سال گزر گئے انسان کٹھیاں رہندے ہیں، آج تک کوئی ہسٹری ثابت کرو کہ شیعہ ایسے چون جا کے دسیا ہوئے جی پچھلی سال انہاں 11 پڑھیاں نے، ایس باری 20 شروع کیتی ہیں، یار 40 پڑھو، تواڈی عبادت اللہ تو نصیب۔ بلکہ میں تو اتھوں تک آفر دے سکنا کہ ہر علاقے چ اسی شیعہ رمضان وچ ویلے ہوندے ہیں، تسی ذرا بزی ہوندے ہو، تراویح پڑھنی ہوندی، اسی اپنے نوجوان حسینی فورس دے بچے دے دینے ہیں، تسی اندر رام نال تراویح پڑھو، اسی باہر تواڈی حفاظت کرنا۔ جی ہاں، میں اتھوں تک میں دے سکنا جناب نو، آغا جی دے سکتے ہیں تو ایسے بچے کہ اہل سنت بھائی تراویح پڑھ رہے ہیں، خطرہ ہے اسی باہر کھڑے ہو جانا، اسی تو پڑھنی ہے نہیں۔ اتنا حوصلہ تسی بھی پیدا کر لو۔ چلو نہ سن سپورٹی دیو، سن روکو تے نہیں نا، نالے آدم جی امام حسین دیناں بد دعا ہے، انہاں پٹ دیاں رہنا ہے، اے آئے پٹ دینے جاندے۔ ویسے آپس وچ بیٹھے ہیں، پنچایت دے لوگ بیٹھے ہو، شریکاں دی سزا ودائی دی ہے، روٹ گھٹائی دا نہیں، آئے بلکہ آنکھو ایسا چولو جی اگلے چوک تک، یار اگلے چوک تک کرواؤ جنہوں نے ماتم۔
اتوں آدھے انہوں نے بدعا ہے نال سان روک دے بھی ہو. ایک دوجے دے اندر عدم برداشت دی وجہ ہے. برداشت کرنا سیکھو. پیغمبر اکرم مسجد پاک وچ بیٹھے نے نبی جی, غیر مسلم آ گئے نے, یہودی کچھ بحث کرن نبی نال, کھل کے عظیم دے مالک مصطفیٰ ویلکم کیتا, آؤ بیٹھو بھائی, آؤ آؤ, کوئی گل کرنی کرو. خندہ پیشانی نال پیغمبر انہوں نے ویلکم کیتا. وچوں صحابہ کرام سوڑے پہ, یا رسول اللہ, پھوڑ خراب کر دینے پہ سی نمازاں پڑھنیاں نے. فرمایا ہاتھ تھوڑا رکھو, کسے نیڑے لگن دینا جے تے انہوں توڑنی ہے. جس نبی دے دین واسطے اتنا پیار انسانی اللہ, اسی کیوں دور ہو رہے ہیں؟ برداشت پیدا کرو. ہاں میرا مقصد یہ نہیں کہ تو ماتمی ہوئے, ماتم و عبادت ہے, آنکھیاں ہوئے گا نہیں, روکیاں روکے گا نہیں. ماتم حرام ہے, چھڑا لو ساڑھے کو. میں تین شیعہ دی ویک پوائنٹ دساں, کمزوری دساں. شیعہ دلیل پیچھے مرد ہے. ہائے ہائے رونگٹے کھڑی ہو رہے ہیں باجی میرے, میں جملہ آکھاں, یہ میری نہیں کوئی مالک دی عطا ہے. واحد فقہ جعفری ہے جیڑا دلیل دا مذہب ہے, قیاس دا نہیں. آیا میرے امام دی فقہ قیاس نہیں, دلیل ہے. ساڑھے کو منوانا ہی دلیل نال, کسی نے چھڑانا ہی دلیل نال چھڑا. شیعہ دلیل لیندہ. امام حسین علیہ السلام آمدے ہی اتھے نہیں جتے شعور آ گئے. سینس لیس لوگاں دے ذہن ہے حسین نہیں آمدہ. انسان کو بیدار تو ہو لینا, بیداری دا نا حسین, شعور اور آگہی دا نا حسین. اگر ماتم غلط ہے ساڑھے کل چھڑا لو پلیز. اس دا طریقہ ہے کہ سانی دے سائیڈ ایفیکٹ دسو. میری قوم دے بچیاں نو بٹھا کے انہوں نے کہو اے نقصان ہے, ماتم چھوڑ دو, اسی چھوڑ دیں. خنزیر کیوں حرام ہے؟ بے حیائی تو بارد ہے. شراب کیوں حرام ہے؟ سینس لیس کرد ہے. بھئی ماتم حرام ہے, یہ دے سائیڈ ایفیکٹ دس. میری قوم نو نقصان دس, اے نقصان ہے, اے نقصان ہے. فار ایگزامپل کالے گجراں سی ماتم نہیں گلی, کیوں نہیں کرن دینا جی؟ ایڈیاں مہنگیاں گلیاں بنوائیاں نے, پورے محلے کٹھیاں کر کے جو کنکریٹ والی گلی بنوائی, انہاں دے پٹن نال گلیاں بہ گئیاں. سمجھ آ رہی؟ ٹھیک, نہیں کرنا چاہیے. 3 منزلہ کوٹھی ساری زندگی کمائی کر کے اسی خرچہ کر کے بنوائیے, اے پٹ دے لنگے نے, ساڑھا لینٹر ٹوٹ گیا. سمجھ آ رہی ہے بھئی؟ انہاں دا مکان ساڑھے ماتم دی وجہ تو گرا, چھوڑ دینا. انہاں پٹا کٹی لائیے, سارے جہان بارش ہوندی ہے, ساڑھے کالے گجراں بارش موگی انہاں دے ماتم دی وجہ, اسی چھوڑ دینے ہیں. سائیڈ ایفیکٹ آئے آئے نہیں دسیں گا سائیڈ ایفیکٹ, پھر میں ماتم دے فائدے دساں گا. تو نقصان نہیں دسیں گا یا پھر اسے مظلوم دے ذاکر آنا, یہ تے ساڑھی ڈیوٹی ہے. پھر میں فائدے دساں. چیز دینج حلال کیوں ہے؟ انسان واسطے فائدہ مند ہے. چیز دینج حرام کیوں ہے؟ انسان واسطے نقصان دے. ماتم چھڑانے تے نقصان دس نہیں تے آؤ پھر میں فائدے دساں. فائدہ کی ہے؟ کرونا دا کدھر علاج نہیں. کرونا دنیا نو بلا کر کے رکھ دیتا ہے. 100 سالہ ہسٹری جتنا فائنینشلی نقصان نہیں جتنا 69 سالہ ہو گیا. بے بس ہوگی انسانیت. WHO نام نہاد ترقی دے پول کھل گئے, اجے تک کوئی دوائی نہیں. تو اسی فائزر لو آ کے بیٹھے ہو, لیکن یہ بھی پروٹیکشن ہے, میڈیسن نہیں. ایک ہی ہے, میں لوا لی ویکسین, ہون من کیوں کرونا ہونا, ہی تیرا امیون سسٹم ہے. ہائے ہائے تینوں اندروں مضبوط کر دیں, تو لوا لی ہون نہیں ہوئے گا, حالانکہ ہوندہ ہے. اگر یہ دوائی ہے تو پھر ویکسین دے بعد کرونا نہ ہوئے, پھر بھی ہو رہا ہے. یہ مطلب علاج نہیں, حفاظت. تیرے اندروں تسلی ہوگی, ہون میں پھر سائنو فارم لوا لی ہے نا, ہون کتنے ہونا. اور جب تو اندروں تگڑے ہو جانا پھر کچھ نہیں ہوتا. دنیا جناب کھپ گئی ہے, کہ کریے. یہودی ڈاکٹر ہے, اس سے کہا جی میرے کو فزیکلی ورزش ہے, او کرو کرونا ہویا بھی ٹھیک ہو جائے گا. زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے لنگز میں, پھیپھڑیاں میں, چست.
اس رو وائبریٹ رکھو کریے کی ہو سکے دوائی شوئی کو نہیں جے یہ سہارا ہی ہے صبح و شام گھر دفتر بار ڈیرے تے گڈی چ بیٹھ کے 5-7 منٹ ورزش کرو ہویا بھی ٹھیک ہو جائے گا کرنا کی ہے جھوٹ بولا میں نے ممبر تو اتار دی وہ یہودی پیادہ ہے میں صدقے جنہ ویڈیو ویکھی ہے بھائی آیا جا رہی ہے رکھ مولوی سرتے قرآن اسی انہوں جا کے دسیا ہے کرونا دا علاج ہے دسی الفضل ما شہدت بہ العدا فضیلت ہوئی جی دی گواہی غیران دے گھروں آوے وہ نہ 11ویں آلے نہ 12ویں آلے نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے نہ تراوی آلے نہ ماتم آلے نہ ٹوپی آلے نہ سلوار چھوٹی آلے وہ تو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر میڈیکل از میڈیکل یہ مطلب ہے 1400 سال بعد اس یہودی دی ویڈیو نے دنیا نو دس ہے جس دا علاج کائنات ہی نہیں او دا علاج ماتم ہے چھڑانا ہی تے نقصان دسنے نہیں تے میری قوم ماتم کرے گی میں فائدے دس رہے ہیں ماتم میرے حسین بادشاہ اللہ ایسے واسطے حضرت جوش فرمائی انسان کو بیدار تو ہو لینے ہر قوم ہمارے ہیں حسین آؤ میرے باپ طبیب بشریت دا نام حسین ہے معالج انسانیت دا نام شبیر ہے قسم خدا پاک دی دنیا نہیں سمجھی شبیر نے میرا حسین بادشاہ کتنا کمال ہے آیا ہی معالج انسانیت بڑھ کے میں کی پڑھا میرے حسین دے اس دنیا تے آئے نے تے پہلے پیشنٹ دا نام فطرت سے آخری پیشنٹ دا نام ہو رہے آئے اینی اگے پیچھے ٹکرا ماردہ پھرنا ہے حسین دے گھارا جیدہ کدھر علاج نہیں ہوتا علاج ماتم حسین ہے اگر دنیا اس خاندانوں سمجھ دی علی دیاں دھیاں بازارہ دکھ اس گل دے کلمہ پڑھنا لیں اس گھر مار دیتا ہے کچھ حاجیوں نے مل کے کعبہ گرا دیا قرآن دیاں کاریاں مارے نبی دیاں دھیاں کعبے دیاں حاجیاں مارے رسول دیاں دھیاں ناراض نہ ہوئی جمعے دیاں نمازیاں مارے اس گھر پکا نمازی ہے ملاؤن شمر ایڈا پکا نمازی ہے حسین پیدا دھینو جھوڑی چوٹھا سی لیٹ پہ ہم نے مظلوم فرمایا کیا کرنا ہے اسے کہ تین قتل کر کے جمعہ پڑھنا ہے 16 دفعہ دا حاجی ہے بے غیرت 16 مرتبہ حج کر چکا ہے قاتل تیرے نبی دے پتر دے نمازہ میں کھا کے بلیک میل کریں گا نبی نو مسلمانہ مارے ہیں کتنا مارے نے 53 محملہ چترے رہ گئے 120 مستوراں چبانہ رہ گئے 84 بچیاں 9 یتیم رہ گئے سال دے بعد رہائی ہوئی آلیہ پہ پوچھ دیئے علی زین العابدین پوچھ دیں اماں ہن کتھے جانا ہے فرمایا سب تو پہلے کربلا ایک تے میں تیرے پیو مظلوم دا چیلم کرا دوسرا میں اکھا نال ویکھاں قبراں بنیاں نے یا نہیں بنیاں 11 محرم میں تیرے پیو دی لاش دھپاں تے چھوڑ آئی ہے جب تک میں جا کے ویکھا نہیں میں تسلی نہیں یہ پھر 3 محمل کربلا دی سرحد تے پہنچے پہلا مجاور متولی حدیث کی سادہ راوی جابر بن عبداللہ انصار مسافر رک سید الساجدین رکے سلام فرمائے میرا بھی سلام کون ہو سجادہ دن مسافرہ کتوں آ رہے ہو شامی چو محمل فرمائے میرے نے انہا وچ کون ہے سجادہ دن پردیدار ہوں تری جائیو جا سوال کی تے توڑی ہائے نکل جائے گی جابر وے کیا دینے تیرے پردیدار ٹور نہیں سکتے آفرین 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 بھائی رات رو کیا دینے اگے نہ ٹور سکتے ہون ٹور سکتے کیوں پوچھا یہ ادھا مجال نہیں اوقات نہیں میں نوکرہ میں غلام میں متولی ہوں میرے بادشاہ دا حکم ہے کوئی سوار ہو کے تو نہیں گزر سکتا اگر لے سکتے ہیں تو لے کیا ماں سجادہ دن تے جنہ لے سکتے ہیں
مطلب پھر 9 میل والا ہے. اللہ اکبر. جڑا جمعہ شیعہ ماں دی جھولی چ ماتمی ہے جدن آکھے نا 9 میل والا ہے پہلے محمد چ رو کے دی واہ لکھن والا میری اپنی قسمت ہے میرا اللہ. شام وچ 9 میل بھراواں دے شہراں وچ بھی 9 میل. سجاد ادھے کول پوچھ یہ کس دا حکم ہے؟ آدھا جی میری 1,00,000 کروڑ مجال یہ جاگیر شہزادہ پاک دی مالک میرے وڈے بادشاہ نے حکم جلالیاں لے دے کسی معاف نہیں کرتے ہو. سخت آرڈر ہے. ٹر سکتے ہو تے ٹرو نہیں تے نہیں تسی سوار گزر سکتے. پر میں پوچھو کون ہے دا بادشاہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام جڑی مدت باغی دی بہن سن تھک پئی آئی ایڈا سونا نہ سن کے دیئے شکر ہے میرا اللہ پاک ہو گئے شام فتح ہو گئی ہے. کی ہویا میں اجڑ گئی ہاں بھیراواں دے حکم تے چل رہے ہیں. ایک باری پھر دس دی ہاشمیہ دے چند دا حکم ہے جلالیہ لے غازی دا حکم ہے دعائے سیدہ دا حکم ہے دس دے آئے نے جابر سن دے آئے نے سجاد 8 واری دس چکے نے تے پچھلے محمل چوں ایک بچی جھن پئی سید الساجدین. میں نہ آخنا ہی میں لہاندہ کیوں لتھیاں ہو نکے نکے ہاتھ بند کیا نہیں سجاد کوئی گل نہیں اگلے محمل تے امیر پیو دی دھیئے اسی توڑے نوکر غازی دیاں دی وہ نہ لوے وہ شہزادی ہے ساڑھے تے مامیاں دی جاگیر ہے. فرمیندے نے عبد خدا تو اپنے بادشاہ کو جا سکنا ہے؟ جی جی. فرمایا انہوں جا کے آکھی قافلہ ہے انہوں نے پردے دار نہیں ٹر سکتی اگر تیرا بادشاہ تھوڑی گنجائش دے دے اسی جھوٹ نہیں بول دے وہ زیادہ زخمی نے میں تے ٹر لانگا پردے دار نہیں ٹر سکتے. آدھا جی میں ضرور جاننا تُسے 1 منٹ انتظار کرو ٹر کے پھر جابر واپس آئے جی وہ پوچھن کون نے تے نہ کی دساں پر میں دسی کوئی شام چو المسح وہ آدھی میں نہیں ٹر سکتی. جتنا تیز صحابی بڑھڑا ٹر سکتا ہی ٹر پیا اجے 5 قدم سرکار وفا دی قبر تو دور ہے غازی دی قبر نو زلزلہ ہے. موجز ماں پیو دا پتر جلالیاں لغازی کیے بنیا قبر اچ فرمایا او کیتے ہی جڑا نہیں کرنا کس نو روک آئے جی شام چ المصائب ہے. فرمایا مدینے علی ہوا زینب ہے جتنا تیز جا سکنے جاؤ ناک بازو کوئی نہیں تے نوکر اٹھ کے آ جانا آنکھی کنیز دا پتر پیادا ہے میرا اعزاز ہے یہ میری قبر نو زانو سمجھو اتھے آ کے محمل بٹھاؤ میری عزت ود جائے گی. جابر آدھا میں تیز ٹریا میرے پہنچن تو پہلے نہ لہنا لی لہ چکی ہے تے رو رو کے پیا دی الحمدللہ میرے بھیراواں دے شہر آباد ساریاں ٹرو میرے غازی دا حکم آ گیا ساریاں صبر کرو میرے ویران دے حکم آ گئے. او میں صدقے ہو پاؤں 1400 سال پہلے کلی ٹری آئی آج کروڑاں شرفاء دیاں بہناں بچے لے کے پیدل مشی کر رہے لبیک یا حسین ٹر دی سدھی ابوالفضل العباس دی قبر پہ آئے ہو جی میں تھکے نو منزل مل جائے باندی بھیرا دی قبر نال بے کیا دی عباس شام دی قیدن دا سلام عباس پتران ہوئی دا سلام ہوئی عباس میں تیرے آسرے تے ماں دا گھر چھوڑے عباس تو میرے واسطے بڑے انتظام کیتے درختان تو پکھی تو ڈالنا رہا عباس تیرے بعد بدماشاں دے جا کے لے گئے
انہیں میرے گلاں چ رسیاں پا لیاں عباس میں 36 شہراں چ پھر آیا نے میں رج کے ماں دی قبر نہیں ویکھی میں بازاراں ٹرایا نے عباس دربار شام وچ مینوں اتھے کھلوایا نے جتھے غیر مسلم کھلوائے جاندے عباس میرے بابے میرا لہجہ کدی نہیں سنیا میں شرابیاں نال بول دی رہی عباس میں تو دین بچائی ہاں آئیے اس واسطے ہاں اٹھ میرا آسرا بان میں نے حوصلہ دے عباس تو میرا مان ہے عباس تو میری طاقت ہے میں مک گئی ہوں کیا کرنا ہے فرمایا میں حسین دی قبر تے جانا میرے چ ہمت کوئی نہیں جڑا بندہ حالے تک نہیں رونا شرازی ہے جملہ میرا نہیں کسے معصوم ہستی دوئے گا ہر بندے دی ہائے نکل جائے گی فرمایا عباس میرے جو حوصلہ نہیں میں حسین دا کی میں سامنا کروں تو رہیں گا نال میرا حوصلہ بڑھ جائے گا کیا کرنا ہے فرمایا تو میرا آسر ہے تو میرا مان ہے عباس دے کٹے بازوان دا سہارا لے کے اوکھی ٹردی حسین دی کچی قبر تے آ گئی اماں دا جایا میرا سلام قبر چوازی میں پاک ہو گیا دکھ سارے غازی نو دسنی میرے نام تے صرف سلامہ کرنی ہے میں تے صرف مشورے تے رکھے اندر دیا گلہ ساریاں غازی نال کرنی ہے فرمایا نہیں حسین میں تیرے نال کرن آئی ہاں میں عباس دی قبر تے تاں گئی ہاں میرا حوصلہ کوئی نہیں رہا عباس میں مک گئی ہاں کیوں نہیں آئی فرمایا میں غازی نو آکے میں طاقت دے میں حوصلہ دے کیوں گھبرا گئی ہیں فرمایا کیویں دساں سکینہ مر گئی حسین شامیاں اتنا مارے تیری دی زندہ ظالمہ اتنی عذیت دیتی ہے ظالمہ اتنیاں جڑکاں دیتیاں نے وہ نکڑ گئی ٹردی والی تو آکھا ہی نہ میری بہت قیمتی چیز ہے میں نہیں بچا سکی اس 7 دن کربلا قیام میں ایک وین میں کرا 7ویں دن اٹھن لگی کچی قبر جو میں کاری قرآن نو چمدہ ہے نا بہت دے کیا دی حق تے بندہ ہی میری لاش اٹھ دی لیکن پھر میں زندہ اٹھ کھڑی ہوں حسین میں اپنے واسطے زندہ نہیں میں توڑے واسطے زندہ ہوں میرے کو امانت ہے جڑی ماں دی قبر تے میں وعدہ کر آئی ہوں میرا کچھ بچے نہ بچے میں تیرے پتران دی نسل بچاؤں گا میں اس سجاد نو بچا کے مدینے پہنچا رہا میں بڑا اوکھا بچایا حسین مارن والے چوکھے آن چھڑان والی میں کلی تیری قسم ہے میں کھو کھو کے بچایا میں کسی طریقے سے نو زندہ مدینے پہنچانا الوداع اللہ دے حوالے پھر کدی زندگی رہی پھر تیرے شہر آوانگی قبر رسول اللہ دے پتر دی حل گئی فرمایا توحید تو لے کے میرے تک سارے ممنون آسی تیرا بہت شکریہ تو ماں دے ویڑے راج کے نئی ٹوری ساڑھے مشن دی خاطر چھتیاں شہر ساڑھا سب کچھ بچا کے آئیں قیامت تک میری نسل تیری مقروض ہے تو موسن ہے توحید و رسالت ہے اماں دی جائی 7 دن تو قیام کیتا ہے 7 دن تو وین کیتے نے ایک وین دا میں بہت انتظار ہے وہ تو کوئی نہیں کیتا اٹھن تو پہلے وہ ایک وین کر دے کھلوتی پھر بیٹھ گئی قبر تے منہ رکھ کے آدھی یہ کیڑا وین رہ گیا میں تے ایک دا کیتا ہے میں تے 13 وین کیتا ہے میں عباس دا کیتا ہے میں اکبر دا کیتا ہے میں قاسم نورنیاں میں سیدزادیاں حسین میں کریمہ ماں دی دیاں میں توڑے سیداں تو پہلے امتیاں دے وین کیتے ہیں میں جون نورنیاں میں کیس نورنیاں میں حبیب نورنیاں دور بنایا اور دی قبر اٹھ میرے پیر ویخ میں نہیں ٹر سکتی
میں پیدل ہر دی قبر تے گئی ہاں، میں وال کھول کے ویر ہر کر کے رونی ہاں، کیڑا رہ گئی اماں دا جایا میں ہون کراں، شیعہ تیری ہائے نہ نکلی میرا کلیجہ زخمی ہو جائے گا۔ قبر چوازی سارے آندے کیتے نہیں، او 9 میلوں تو باہر ایک بے وارث جوڑی دی لاش، جہاں اٹھن تو پہلے ایک وین پتران دا بھی کر لے، مرحبا مرحبا مرحبا، رو رو کے پیا دیئے حاجرہ نہیں میں زینب صدقہ بنایا ہے۔ صدقیاں نو سید نہیں رون دے، جدوں رونا ہے تین رونا ہے، تیرے سونے اکبر نو رونا ہے، انہوں نے کیوں رونا ہے؟ پھر سیدادی بھرادہ چیل منا کے اٹھی، 8 ربیع الاول آئی، شیعہ سنیاں مدینے دیاں گلیاں، اعلان پہ آندہ ہے مدینے آلے آؤں گھرائیں ٹور جاؤ، دروازے بند کر لو، زینب اجڑ کے آ گئی۔ بشیر آدھے میرا پہلا وین مقدہ گیا ہے، مدینے دیاں گلیاں چوں نکے نکے بچے بھج دے آئیں، سارے پوچھ دے آئیں پہلے داس آن تے محمد والا ہے۔ آفرین آفرین بھائی آفرین بھائی، ہانیاں نو ہانیاں نال پیار ہوندہ ہے۔ بشیر آدھے میں بچیاں دی گل دا جواب نہیں دیتا، نوجوان لڑکے میرے کل پوچھ دے آئیں پہلے داس حسین دا یوسف والے ہے۔ آدھے میں اعلان کی تعالیٰ قد قتل الحسین بے کربلا، مدینہ آلیوں تسی اجڑ گئے، مدینہ برباد ہو گیا، مہر نبوت سوار مارا گیا۔ شہادت حسین دی خبر اگ دی طرح مدینہ پھیل گئی، اج 3 محمل ٹر دے نبی دی قبر تے آ کے رکے، جڑے ماما دیاں جولیاں تو شیعہ جمعیوں، جن بھرا 18 چڑھان آلے آن، اج لہان آلا کوئی نہ نبی دی قبر نال ایک درخت ای درخت دا سہارا لے کے زخمی علی دیاں قبر تے رتھیاں، اگے اگے علی دی ولیہ دی نانے دی قبر تے ہتھ رکھیا دی، نانا دسن آئیاں دین بچ گئے، نانا پتر تیرے کربلا رہے شام کلی گئیاں، نانا من ارمانی سے گل دے دیاں نو پیوان تے مانوں دینے تو کائنات دا بادشاہ ہے، تیری قسمیں میں تیرے امتیاں دے بویاں کے کھلو کے تیرے نام دے واسطے دے کے چادر منگی آئی، جتھے منگ دی آئی عیسائی دین دے آن، تیرے امتی پھر لٹ دے آن، نانا میں تیرے امتیاں لٹے آئے، نانا میں تیرے مسلمان نہ مارے۔ 3-4 سال پہلے دی ویڈیو کلپ میں دیکھی، فیصل آباد شہر دی مجلس روز عاشور چوک دیئے یا کھلے میدان دیئے، ذاکر کوئی پہ پڑھ دے 5-7 بندے این آئے مجمع چیر کے، خطیب رگے کونو انہاں کے مسئلہ پوچھنا آیا کہ پوچھنا جی اجدہ محرمیں تسی شیعہ مسلموں عبادت پہ کر دے ہو، مسئلہ پوچھنا ہے اجدہ دن کوئی غیر مسلم نیاز دے وے لین دے ہو یا کوئی نہ، انہاں کہا تو سو کونو تے کے دینا چاہتے ہو، دے میں پادریاں اے میری قوم عیسائی ہے، اگر قبول کرو اسی حسائیاں سے حسین دے ناتے چادران دی نیاز بنائے، کیوں دین دے وادن گواہ بنانا یا دسے ہے اسی دینا لیا چوائی لٹنا۔ آفرین آفرین، نانا میں تیرے امتیاں لٹے ہیں، نانا حسائی دین دے رہے تیری امت لٹ دی رہی ہے، نانا دعوت ذوالشیر آئی، تسی آکھے کون میری مدد کرے، بھری پرے آئے چو میرے پیو آکھے یا ناصروں کا یا رسول اللہ، میرے پیو ہمیں بھری آئی نانا 3.5 سال دعوت ذوالشیرہ تو فتح مکہ تک میرے پیو مدد کی تھی، بدرچ میرا پیو لڑے ہے، احدچ میرا پیو لڑے ہے، خیبر خندقچ میرا پیو لڑے ہے، ہنود یہود نال میرا بابا علی لڑے ہے، اے نانا 3.5 سال پیو میرے دی تلوار چلی ہے، دین تیرا بچدا رہے ہے، توحید دی بچدی رہی ہے، دشمنی میرے پیو دی ودی رہی ہے، نانا قبر چ باہرا میں قسم چاہے نہیں ہاں 3.5 سالاں دے بدلے زینب چھتیاں شہرہ چ دیکھ، اتنا امتیاں تیرے پترانو نہیں مارے آج، آفرین بھائی جتنا تیریاں دیاں نو مارے آنے، نانا میں اتنا مارے آنے میرے سکے ویر حنفیہ نہیں پہچانے آ میرا مسلمان بھائی، ہسنا ہی تے سنوی ہسا،
رونا ہی تے ساڑے نہ رل کے رو، نقصان نہ تیرے نہ میرے، نقصان تے نبی دے کمبے دوئے۔ نانا میں تیرے پتر دی نشانی لے آئی ہوں۔ کیڑی نشانی؟ جیڑی قمیض آخری ویلے شبیر بہن کو منگ کے پائی جائے، جمال ملوں لٹ لی جدے نال 72 دا خون لگا ہویا، شام جو لٹ ملی آلیہ قمیض علیحدہ کر لئی۔ سردیاں تقریباً شروع ہو چکیاں، ساڑیاں ماما بہناں دیاں سردیاں لے کپڑے کڈن گیاں، بھیراواں دے، بابا دے، چاچیاں دے۔ اللہ نہ کرے بہن پرانے لباس لبدے لبدے موئے بھیرا دا لباس، اس بہن دی کیڑی حالت ہوندی ہے، پتہ نہیں کتنا پیار آئی قمیض لا۔ نانے دی قبر تے رکھی ہے قمیض، رکھن دی ڈھیل آئی، قبر نبی دی ہلن لگ پئی ہے، قبر تے ہاتھ رکھ کے آدھی ہے چولا ویکھ کے بچڑے دا، تے تیری قبر حلاوے کھا گئی چولے پاک دی سرخی۔ نانا میرے جگر تے خنجار رونیے رو کیا دیئے، نانا تو پیو لگنا ہے میں بہنا، تو قمیض ویکھیے تیری قسم ہے کل 70 قدم دی، آئیو ویتھے آئی ہر ضرب میں کو تڑپا گئی میرا حوصلہ وے۔ اللہ اکبر۔ قمیض چالے آلیا فرمائے نانا جے تو ان تکلیف ہے، میں قمیض چالے نہیں، الوداع نانا، کوئی اور شام ہوئے میں پھر بھی حاضر، نانا جب تک میں زندہ میں توڑے دین دی خاطر حاضر، الوداع۔ نانا انہیں ایک سلام میں اپنی اماں دا کرنا، امیر دیئے یا دی غریب دیئے، سنی دیئے یا شیعہ دیئے، میری دعا ہے میرا اللہ جنہوں دیاں دیتیاں نہیں نصیب چنگے کرے۔ اللہ نہ کرے کسی دی دی اوکھی ہوئے، اوکھیاں دیاں پے کے گھر آون، بھیرا پہ پچھن وس لگ دیں اپنا دکھ بھیرا نو نہیں دستی، پیو پہ پچھن دنیا دار بیٹھے ہو، وس لگ دیں دھی پیو نو دکھ نہیں دستی، ابا جی میں ٹھیک ہاں، اینجے نہ پریشان ہوئے کرو، دل ہوندے میرا بڑھڑا پیو ہے، میری وجہ تو پریشان نہ ہوئے۔ دیو گواہی سنیاں شیعوں تے جدن اوکھی دی تنہائی چ ماما نو مل دی ہے، ماں دے گلہ کیا دی، اماں میں اوکھیاں، اماں میں ماریا نہیں، اماں میرا گزارا کوئی نہیں ہے۔ میں نے ممبر دی قسم ہے اجڑ کے زینب سال بعد مدینے آئی ہے، حنفیہ پوچھ دارے آدھی ہے ویر میں ٹھیک ہاں، نانے دی قبر تے آئی آدھی ہے نانا کوئی اور شام ہوئے تے میں حاضر ہاں۔ اتھو جدن آلیہ ماں دی قبر الٹوری ہے، جعفر الزمان سرکار لکھے 36 شہران جنہ گھبران آلی، 5 لاکھ بدماشاں جو حوصلے نال ٹرن آلی، جدن زینب ماں دی قبر تے آئی ہے، کھلو دی زینب جان پئی ہے، قبر وہاں نالا کیا دیئے اماں باہرہ زینب اجڑ کے آ گئی، جھک دی ماں دے قبر وہاں نالایا آلیہ دے سارے جو سرخ موتی ڈٹے رہے، کوئی پسینہ سرخ رنگ دائی، پتہ نہیں کہ حال آئی، جنت البقیع مزلزل آئے، قبر بطول دی جواز ہے، یو ماں مار جائی، سارے کیوں زخمی ہے، رو رو کے پیا دیئے میرے سار تے زخام، ہے ننے زیادے میری چادر ظالم لائی، او میں جھن دی رہیا۔ لعنت اللہ علی اعدائہم۔